روشن پاکستان، روشن پاکستان۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت سناگر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لائیو شو روشن پاکستان، جس میں زندگی کی مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں اور ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، کچھ ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، کچھ سماجی مسائل کے حوالے سے۔ اور آج پروگرام کا ہمارا جو موضوع ہے وہ فلسطین اور عالم اسلام ہے۔ میں بات کرنا چاہوں گا اسرائیل کے ظلم و ستم کی، جس طرح سے کئی دنوں سے اسرائیل نے فلسطین پر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اور نہ صرف اس کی بری بلکہ بحری اور فضائی فوجیں بھی فلسطین پر بموں کی برسات کیے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں اب تک ہزاروں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ نہ جانے کتنے ہی معصوم بچوں کے بدن چیتھڑے بن کے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، لیکن ہم مسلمان کو سو رہی ہے۔ نہ جانے کتنی ہی بہنوں کے بدن لاشوں کے ٹکڑوں میں بدل چکے ہیں، لیکن ہم مسلمان سو رہے ہیں۔ کتنے ہی فلسطینی بوڑھے نوجوان شہید ہو چکے ہیں، لیکن ہم مسلمان کو سو رہی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ 57 ممالک کے جو حکمران ہیں وہ مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود چند لاکھ یہودی اسرائیلیوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہے؟ میں کہنا چاہوں گا 57 ممالک کے اسلامی حکمرانوں سے کہ خدارہ جاگ جائیے، ابھی بھی وقت ہے۔ مسجد اقصی آپ کو پکار رہی ہے، خدارہ جاگ جائیے۔ مسلمان بہنیں اس وقت آپ کو پکار رہی ہے، تڑپتے سسکتے دم توڑتے بچے آپ کو پکار رہے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، جاگ جائیے۔ یہ بم، یہ میزائل، یہ ہتھیار اگر مسلمان بہن بھائیوں کے کام نہ آئیں گے تو کس کام آئیں گے؟ یہ یاد رکھیے گا کہ فلسطین نے ایک نہ ایک دن تو آزاد ہو جانا ہے انشاءاللہ، لیکن بروز محشر اللہ کو آپ کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ سوال تو یقیناً آپ سے ہوگا کہ جب اللہ نے آپ کو اختیار دیا تو آپ نے اس کا کیا کیا؟ جب مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا تو آپ کیا کر رہے تھے؟ تمام اسلامی ممالک کے حکمرانوں سے، خصوصی طور پہ اپنی حکومت وقت سے، آرمی چیف سے میں درخواست کروں گا کہ فلسطین کے مستحکم اور مؤثر پر امن کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین آل میچ میکر ایسوسی ایشن سوشل ورکر جناب سمیع شیخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کرم ہے، آپ کو ہمارے پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں قاری حافظ منصور صاحب، جن کی خوبصورت آواز میں آپ تلاوت قرآن پاک سن رہے تھے، سوشل ورکر ہیں، میچ میکر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی قاری صاحب بہت بہت ہمارے پروگرام میں خوش آمدید۔ جزاک اللہ خیرا۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں خوبصورت آواز کے مالک شفیق سلمان صاحب، جو کہ پاکستان کے نامور ثنا خوان رسول ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اور آپ کے ساتھ ثنا خوان رسول میری بہن ماہنور احمد بھی ہے، آپ کو بھی السلام علیکم اور پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ اور شفیق سلمان صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ کی خوبصورت آواز میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو اور ہدیہ نعت پیش کریں۔ تو کلیم ہے، تو کریم ہے، تیری شان سب سے عظیم ہے۔ تو رؤوف ہے، تو رحیم ہے، تو حبیب رب کریم ہے، تو حبیب رب کریم ہے۔ نہیں کوئی مثال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ملی مشکلوں سے رہائی ہے، گھٹا رحمتوں کی چھائی ہے، تیرے فضل سے، تیرے کرم سے میری ہر دعا پر آئی ہے، میری ہر دعا پر آئی ہے۔ جو بنا کبھی میں سوال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ،
सल्लल्लाहु अलैहि वाली। तेरी याद हो गिरता नहीं, तेरी नजर हो मरता नहीं। एक बात है जो अटल रही, तेरे दर से हो सकता नहीं, तेरे दर से हो सकता नहीं। कोई पलट सके खाली सल्लो अलैहि वाली, सल्लू अलैहि वाली, सल्लू अलैहि वाली। बात है शफीक भाई, अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। समी भाई आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त जो फ़लस्तीन पे इसराइल ने जुल्म सितम का बाज़ार गर्म किया हुआ है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अफसोस का मुकाम तो हमारे यहाँ ये है कि हमारे जो पाकिस्तानी आवाम है, एक तो क्रिकेट मैच में लगे हुए हैं, जी हाँ, और सबसे ज़्यादा लग रहा है दुख इनको ही है, क्योंकि पोस्टिंग आप देखें स्टेटस में लोगों ने डाली हुई है, बस पोस्ट के अलावा कुछ नहीं है। जबकि हमने कंपेन भी चलाई है, कुछ लोगों ने, कुछ NGOs ने, कि आप एहतजाज करें ताकि दुनिया को पता चले। जी हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ आवाम बस क्रिकेट मैच की फ़िक्र है, बस स्टेटस लगा दिया, समझ लिया कि एहतजाज कर लिया, हमने अपना काम पूरा किया उन्होंने। लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए कि आवाम निकले और फ़लस्तीन के लिए खड़ी हो। अभी हमने भी एहतजाज किया था, शायद आपको भी पता होगा चीज़ का, बाकायदा हमने इसराइल का झंडा भी नजर आतिश किया था और भरपूर एहतजाज किया हमने, और रिकॉर्ड भी कराया वो एहतजाज। तो आवाम को चाहिए कम से कम निकले। कब निकलेगी ये बात समझ से बाहर है, जाके जो हालात इस वक्त हैं, और आज तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ही गज़ा में बहुत गज़ब आया हुआ है, ऐसा अभी तो बमों की मिसाइलों की एक बरसात कर दी है, ना रुकने वाला एक सिलसिला है। मुझे बड़ा ये होता है कि हमारे मुसलमान इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ रहे। हमारे हुक्मरान ने रोका हुआ है इनको। हमारे हुक्मरान भी चाहें कि एक ज़ाहिर सी बात है एक रास्ता खोलें। बहुत सी NGOs हैं, बहुत से ऐसे सियासतदान हैं जो अपनी एक टीम जाना चाह रही है। यहाँ हमारी पाकिस्तानी अफवाज ही को भेजें आप, कम से कम पाकिस्तानी अफवाज के पास बेहतरीन सलाहियतें हैं, उनको भेजें आप। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपनी अमेरिका को नाखुश हो जाए, नाराज़ हो जाए, ये चीज़ देखी जा रही है यहाँ पे। जो आलम इस्लाम का इस वक्त किरदार है, जो 57 ममालिक का, उस हवाले से आप मुतमईन हैं क्या वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं? देखिए, वो अपना किरदार, देखिए मेरी नज़र में तो नहीं कर रहे, वो जिस तरह से करना चाहिए उनको, कि बातों से और सिर्फ वोटिंग कराने से कि भाई फ़लाँ मुल्क ने इसकी हामी कर दी है, ना बल्कि ना की है। वो ज़ाहिर सी बात है वो अमेरिका को देख रहे हैं, यहूदी इस वक्त यहूदी अपने अमेरिका को लेके चल रहे हैं। लेकिन मुसलमान जो है एक पावर रखते हैं, अगर अपनी यूनिटी के साथ अगर वो इस वोटिंग में शामिल हों तो यकीन करें कि इस वक्त मुसलमानों से बड़ी फतेह किसी की नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी साहब ने बिल्कुल वजह फरमाया कि मुसलमान एक ताकत रखते हैं। तकरीबन 2 अरब के करीब मुसलमानों की इस वक्त दुनिया में आबादी है। कारी हाफिज़ मंसूर साहब, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि एक तरफ 2 अरब की आबादी है दुनिया में मुसलमानों की, और एक तरफ सिर्फ 92 लाख यहूदी हैं, लेकिन उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको एक हदीस सुनाना चाहूँगा जिसका मफ़हूम में बयान करूँगा। मुश्कात में ये हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सहाबा इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला से फरमा रहे थे कि एक वक्त आएगा कि लोग तुम्हारे ऊपर एक खाने की तरह झपटेंगे, जैसे कि एक प्याला है और बस बहुत सारे लोग खाने वाले हैं। तो सहाबा इकराम ने सवाल पूछा कि क्या हम तादाद में कम होंगे? जी बिल्कुल। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, तुम लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन मुसलमानों के दिल में वहन पैदा हो जाएगा। वहन का लफ्ज़ यूज़ किया वहाँ पे। वहन कहते हैं मौत से डरना और ज़िंदगी से प्यार। आज यही वजह है कि इतने सारे माशाल्लाह मुस्लिम ममालिक हैं, इतनी एटमी पावर्स हैं, इतने बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। डरता हूँ कभी कभार इस बात से, अल्लाह ना करे अल्लाह ताला पाकिस्तान को बहुत सलामत रखे। लेकिन आज जो फ़लस्तीन का हाल है, और जैसे अभी समी भाई ने कहा कि सिवाय सोशल मीडिया पे ये चीज़ों की पोस्टिंग और टैगिंग करने के और कोई हम लोग उसमें इक़दाम नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग बंधे हुए हैं। आम आवाम जो है ना बंधी हुई है, लेकिन जो हुक्मरान होते हैं उनके पास सारा पावर होता है। तो अल्लाह के हुक्म से जो ये इतनी जो सुनते आते हैं कि गौरी मिसाइल एटमी ताकत पाकिस्तान है, तो सरबराहों को, हमारे हुक्मरानों को ये एक्शन लेना चाहिए कि अल्लाह का नाम लेते हुए, उस पर भरोसा करते हुए ये एक्शन ले और वहाँ पे अमली इक़दाम करें। बिल्कुल। अब हमारे यहाँ पे जो इक़दाम हो रहा होता है वो ये हो रहा होता है कि उस प्रोडक्ट को बाइकआउट करो, कोको कोला को बाइकआउट करो,
میک ڈونلڈ KFC واٹ ایور جتنے بھی آپ دیکھو جس چیز کے لیے بائک آؤٹ کر رہے ہیں, جس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے بائک آؤٹ کر رہے ہیں, وہ پلیٹ فارم بھی یہودیوں کا ہے. جی آپ اگر فیس بک کا آنر نکال لیں, آپ واٹس ایپ کا آنر نکال لیں, آپ ٹک ٹاک کا, تو ان کے آنرز بھی یہودی ہیں. اور اب یہ کر رہے ہیں کہ جب ہم ان کا بائک آؤٹ کر رہے ہیں تو وہ ہماری پوسٹ بھی ڈیلیٹ کر رہے ہیں, یہ اکاؤنٹ بھی آپ کے بند, اکاؤنٹ بھی ریموو کر رہے ہیں. تو یہ عملی اقدام نہیں ہے. عملی اقدام کے لیے جیسے صحابہ کرام کے اوپر اللہ کے رسول کے دور میں جس طرح آتا تھا, ہمیں وہاں سے سبق لیتے ہوئے ان چیزوں کو اپنانا پڑے گا, تاکہ اللہ کی مدد نصرت ضرور آئے گی, لیکن ہمیں پہلے اس کے لیے. بالکل قاری صاحب آپ نے وجہ فرمایا کہ عملی کوئی اقدام اٹھانا پڑے گا. اور اسی بات کے ساتھ میں ملتمس ہوں ماہنور احمد سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں ہدیہ نعت پیش کریں. فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے. مخدوم ربی وہی والی کل ہے. اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ شمس دوحا چہرہ انور کی جھلک ہے. واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے. عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اللہ کیا بات, اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. یہ تھی ماہنور احمد جو کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذران عقیدت پیش کر رہی تھیں. دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے ملک کی ممتاز مذہبی شخصیت جناب مفتی محمد زاہد اسلم صاحب نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں مفتی صاحب, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا بہت بہت خوش آمدید. مفتی صاحب آج کا بھی ہمارا موضوع فلسطین اور عالم اسلام ہے. اور ابھی ایک تازہ ترین خبر موصول ہوئی ہے کہ فلسطین کے ابھی 30 کے قریب ہسپتال ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گئے. تو یہ جو ظلم و ستم اسرائیل نے ڈھایا ہوا ہے اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. صدق اللہ العظیم. اس طرح کی کیفیات اور اس طرح کے حالات کے تناظر کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اس وقت امت مسلمہ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو چکی ہے. اور یہ وہ کنڈیشن اور یہ وہ کیفیات ہیں کہ ان کے اندر خاموش رہنا بہت بڑا جرم ہے. اور اس طرح کی کیفیات کے اندر خاموش ایک سائڈ پہ یک طرف ہو کر بیٹھ جانا بھی بہت بڑا ظلم ہوگا. میں یہاں پر یہ بات بتا دوں آپ کو کہ قرآن کریم کے اندر احکامات باقاعدہ موجود ہیں. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے نا, اس آیت کریمہ کے اندر یہ حکم آیا ہے کہ انفروا خفافا وثقالا, کوچ کرو تم یعنی نکل جاؤ تم خوشی میں یا غمی میں, اور اپنے مالوں کے ذریعے اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرو. اب اس آیت کریمہ کے زیر تحت علماء اکرام نے لکھا, کتاب کا نام ہے تفسیر کبیر, اس کی جلد نمبر 6 ہے, صفحہ نمبر 255, اور تفسیر خازن جلد 2 صفحہ نمبر 244 پہ لکھا گیا ہے کہ یہ وہ کنڈیشن, یہ وہ کیفیات بیان کی جا رہی ہیں کہ جب کسی مسلمان پر کوئی کافر آ کر ظلم کرے, بربریت کرے یا ان پر تشدد کرنے لگ جائے تو فرماتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خوشی خوشی نکلیں یا پریشانی میں ہوں یا چھوٹے بچے ہوں یا پیار والا معاملہ ہو یا تنگ دستی والا معاملہ ہو, تمہارے گھر کی پریشانیاں ہوں, تمہارے پاس مصیبتیں ہوں, جو مرضی ہو, قرآن یہ پیغام دے رہا ہے کہ جب اس طرح کی کیفیت آ جائیں تو تم پر نکلنا لازم اور فرض ہو جاتا ہے. اب یہاں پر میں 2 چیزیں اور بتا دوں کہ نکلنے کے لیے 2 چیزیں ہیں. فرض کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے فرض عین, ایک ہوتا ہے فرض کفایہ. کتاب کا نام ہے فتاوی شامی,
اور اس کے علاوہ فتاوی ہندیہ شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 188 ہے، اور بدائع الصنائع کتاب کا نام ہے، اس کی جلد 2 صفحہ نمبر 98 ہے، اور المبسوط کتاب کا نام ہے، اس کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 3 ہے، اور مکتبہ دار معرفہ بیروت۔ ان کتابوں کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ اگر کسی مسلم ملک پر کوئی کفار آ کر حملہ کر دیں تو فرماتے ہیں کہ اس ملک پر لازم ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے کہ اپنا دفاع کریں۔ اب آگے علماء کرام نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ ان سے مرغوب ہو جائیں، وہ غالب آ جائیں یا مغلوب ہو جائیں، تو فرمایا کہ ان کے جو قریبی لوگ ہیں نا، ان پر فرض کفایہ ہے کہ وہ جا کر ان کے لیے دفاعی انداز اپنائیں، ان کی جانوں کا تحفظ فراہم کریں۔ اور اگلی بات جو میں بتا رہا ہوں بڑی عظیم بات ہے، اس کے آگے یہ لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ اس ملک میں رہنے والے لوگ بھی مغلوب آ جائیں، ان کے قریب رہنے والے لوگ بھی اگر ان کے دفاعی انداز کرے یا مذمت کرے تو ان پر بھی وہ الٹا حملہ کر دیں، تو اس صورت میں جو حکم ہے وہ بڑا ظالم قسم کا حکم ہے اور بڑا اہمیت کا حامل حکم ہے۔ علماء کرام نے اور قرآن کریم کی آیت نے آ کر بتایا کہ اگر کفار حملہ کرتے ہیں تو پھر پوری دنیا کے مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے، فرض عین ہو جاتا ہے کہ وہ جہاد کے لیے نکل جائیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔ یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں، انفروا خفافا وثقالا۔ آج ہر کسی کو اپنی معیشت کی پڑی ہے۔ میں نے جن کتابوں کے حوالے دیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، فتاوی شامی اٹھائیں، فتاوی ہندیہ اٹھائیں، بدائع الصنائع اٹھائیں، المبسوط امام سرخسی کی کتاب اٹھائیں جو حوالے دیے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ اگر وہ ملک مغلوب ہو جائے، اس کے قریب کے لوگ بھی جائیں مذمت کے لیے تو وہ بھی مغلوب ہو جائیں، اور کفار کا ظلم نہ رکتا ہو، تو فرمایا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر فرض عین ہے کہ ان کے ساتھ دفاع کے لیے، مذمت کے لیے میدان عمل میں آئیں۔ اگر وہ میدان عمل میں نہیں آتے تو اس ظلم کے اندر وہ بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ اب یہاں پر ہر بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہے، کسی کو اپنے اقتدار کی پڑی ہے، کسی کو اپنے معیشت کی پڑی ہے، کسی کو اپنے کاروبار کی پڑی ہے۔ یہاں پر ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے اقبال کی۔ اقبال لکھتے ہیں کہ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، لیکن بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ جنہیں سلیقہ ہے تہذیب غم سمجھنے کا، انہی کے رونے میں آنسو نظر نہیں آتے۔ ارے خوشی کی آنکھوں میں آنسوں کی جگہ بھی رکھنا، برے زمانے کبھی پوچھ کر نہیں آتے۔ یہ میرا اشارہ اس طرف ہے کہ آج ان کے گروبان تک ہاتھ پہنچا ہے۔ یہ خاموشی ہمیں اس منزل تک، اس نہج تک لے جائے گی کہ آج ان کی باری ہے، کل کو ہمارا نمبر لگ سکتا ہے، کیونکہ مسلمانوں میں اس وقت اتفاق، اتحاد اور جذب جہاد کی ضرورت ہے، جس پر لوگوں نے زبانوں پر تالے لگائے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ آ کر کہتے ہیں جی کہاں سے شروع کریں، کیسے شروع کریں؟ ہم سے آ کر پوچھیں، ہم بتاتے ہیں کہ یہاں سے شروع کریں۔ قرآن کہتا ہے کتب علیکم القتال، قرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 کہتی ہے کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کیا گیا۔ اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 5 کہتی ہے وقاتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، اور سورۃ الانفال کی آیت نمبر 39 کہتی ہے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ کہتے ہیں کہ اگر ظالم لوگ ظلم کرنے لگ جائیں تو فرمایا کہ ان سے جا کر جہاد کرو یہاں تک کہ ان بدبختوں کا خاتمہ ہو جائے اور پوری دنیا پر اسلام چھا جائے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ آج اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا۔ روز صاحب آپ کے بس میں جو بات ہے پروگرام سجانا، میرے بس میں جو بات ہے میں اپنے ممبر پہ بیٹھ کے بات کروں گا، جہاں پر اپنا پیغام دینے کا موقع ملے گا ہم وہاں تک بات کریں گے۔ اور طاقتور لوگ بھی اگر یہاں پر خاموشی کے تارے لگا دیں تو پھر ان پر میں لعنت ہی بھیج سکتا ہوں۔ اقتدار کے لیے تو ٹائم مل گیا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے وقت مل گیا، لیکن آپ نے یا تو کلمہ نہیں پڑھا، یا تو پھر آپ کی جو غیرت ایمانیہ وہ مر گئی ہے، یہاں پر پھر شاعر کہتا ہے کہ اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزانہ ہوا کر، اور فلسطین کے لوگوں کے حالات بھی پڑھا کر، اس طرح کا تجھے اپنے آپ میں مگن رہنا برباد نہ کر دے، ذرا کلمہ حق کو بھی ادا کر۔ واہ واہ کیا بات ہے، یعنی کلمہ پڑھا تو حق بھی ادا بے شک ایسا ہی ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا بھی ایک قسم کا جہاد ہے۔ منصور صاحب آپ کی جانب آؤں گا، آپ میچ میکر بھی ہے، ماشاءاللہ سے رشتے بھی کراتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آج کے دور میں اچھے رشتے ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راؤ صاحب، اس معاشرے کا جو یہ نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شادی کا جو نظام ہے، نکاح کا جو نظام ہے، رب تعالیٰ نے اس کو اتنا آسان بنایا ہوا ہے، اتنا آسان بنایا ہوا ہے کہ ہم سب کو اس چیز کا علم ہے کہ اللہ کے رسول کے دور میں جب کوئی پریشانی کے معاملات ہوتے تھے، خاص طور پہ یہ رشتے کے سلسلے میں، تو اتنی سادگی اور اتنی سادگی رکھی جاتی تھی کہ میں آپ کو یہاں پہ مثال کے لیے ایک دو حدیث پیش کروں گا جس کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی تھے، اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں تھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم اگر ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو اپنے گھر میں تلاش کرو کچھ لوہے کی چیز، کچھ ایسا جو اس کو حق مہر کے طور پہ دے دو اور ان سے نکاح کر لو۔ وہ غریب صاحبی کہنے لگے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے آپ کے اور اللہ کے نام کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا نام ہے، میرے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے کو قرآن کی کچھ صورتیں چند آیتیں یاد ہیں؟ کہنے لگے جی مجھے یاد ہیں۔ تحفتاً ان کو وہ یاد کرا دو اور ان کو اپنے نکاح میں لے لو۔ آپ سادگی کی مطلب ایک مثال دیکھیں کس حد تک ہے۔ اچھا ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اپنے اوپر ایک سوار کر لیا گیا ہے نا فائنینشلی طور پہ کہ میں اتنا اسٹیبلش ہو جاؤں پھر جا کے میں شادی کروں گا۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے اوپر ان چیزوں کو حاوی کر لیا ہوا ہے۔ اگر لوگ اس چیز کو سمجھ جائیں نا تو یہاں پہ میچ میکر کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس معاشرے کے اندر لوگ خود ہی اپنے کر لیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے، اس چیز کے لیے میں معذرت بھی چاہوں گا کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کچھ بہت پیچھے جائیں آپ تو اس میں پہلے مردوں کی انوالویشن تھی ان چیزوں میں۔ ٹھیک ہے ہونی چاہیے عورتوں کی، لیکن جب یہ عورتوں کی انوالویشن ہوئی ہے نا رشتہ جوڑنے میں، جب وہ نکلتی ہیں گھر سے تو وہ فیصلہ نہیں کر پاتی ہیں۔ اسپیشلی یہ دیکھا گیا ہے کہ جس گھر کے اندر ایک اکلوتا بیٹا ہے یا اکلوتی بیٹی ہے نا، وہ کئی مرتبہ ان کے رشتوں کے لیے جاتے ہیں، دوسرے گھروں میں جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کے صرف اور صرف ایک وہ جو ہے نا ایک آنا جانا کر رہے ہوتے ہیں، ان کا مقصد رشتہ جوڑنا نہیں ہوتا ہے۔ اس کی عمر نکلتی جا رہی ہوتی ہے، اس میں ڈیمانڈنگ، یہ نقص وہ نقص، ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ ڈیمانڈز بڑھ جاتی ہیں۔ اگر آپ یہ سوچ لو، اس کا تھوڑا سا اسٹیٹس دیکھ لو کہ یار آپ بس اس کا یہ دیکھ لو کہ وہ دیندار بندہ ہے اور اس کی تھوڑی سی انکوائری کرو جو آپ کا حق ہے وہ آپ لوگ بولتے ہو نہیں ہم بہت رئیس ہو، بہت پیسے والا ہو، اللہ نہ کرے کسی رئیس آدمی سے کی، پیسے والے آدمی سے کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں کل کلا کو جو ہے نا وہ غربت لکھی ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ بالکل۔ تو لوگوں کو تھوڑا سا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تھوڑا سا اسٹڈی کی ضرورت ہے، خود سے شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ خود ہی آسان ہو جائے گا۔ اچھا یعنی کہ منصور بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو خواتین میں فیصلہ کرنے کی جو وہ رائے ہے قائم کرتی ہیں وہ تھوڑی سی کمزور ہے، بہت ڈیفیکلٹ۔ دیکھ لیں آپ کو بھی گھر جانا ہے، گھر کی خواتین ایسا نہ ہو آپ کو پکڑ لیں۔ نہیں اس میں مشورہ ضرور کریں ان سے، لیکن آخری جو فیصلے کا جو اختیار ہے نا وہ ایک جینٹس کے پاس ہونا چاہیے۔ الرجال قوامون علی النساء۔ گھر کے فیصلے آپ کرتے ہیں، بھابھی کرتے ہیں؟ الحمدللہ ہم مل کے مشورے سے کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے بھی کئی جگہوں پر اپنی ازواج مطہرات سے مشورے لیے ہیں، جی بالکل، لیکن کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر فرمایا ہے کہ آدمی اور عورت کی جو ذہنی پسماندگی ہے اس میں بہت فرق ہے، وہ قوی امکان رکھتا ہے، قوی فیصلے کرتا ہے۔ آپ کہنا چاہ رہے ہیں عورت ناقص العقل ہے؟ نہیں یہ نہیں پھنس کہا گئے، میں نے، دیکھیں میں پھنسا رہا ہوں آپ کو گھر جانا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا اور میں ہوں۔ کہہ رہا ہوں بھابھی دیکھ رہی ہے۔ دیکھیں گھر کے علاوہ بھی ماشاءاللہ میرے ساتھ کئی رشتے جڑے ہوئے ہیں عورتوں کے حوالے سے، میرے خالائیں ہیں، چچیاں ہیں، پھوپھیاں ہیں، تو اس طرح تو سب کے اوپر الزام آ جائے گا نا اگر دیکھا جائے تو مجھے تو گھر کے معاشرے میں بھی گھومنا ہے۔ اچھا کور کیا آپ نے منصور جی نائس تو ماشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب جو ہے نا وہاں بیٹھے بیٹھے مسکرا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آپ کے گھر کے فیصلے کون کرتا ہے، آپ کرتے ہیں یا بھابھی کرتی ہیں؟ نہیں خود ہی کرتے ہیں، اور مشاورت کرنی چاہیے، رسول اللہ کی سنت ہے۔ اتنا ڈر کے سیم کے مفتی صاحب کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں ڈر کے نہیں کہہ رہا، ڈر کے نہیں کہہ رہا۔ اپنا پہلے بھی پروگرامات ہوتے ہیں اور کالز وغیرہ آتی رہتی ہیں، آپ کے پروگراموں کی وجہ سے آپ کے ٹاپک ہی اس طرح کے ہوتے ہیں، تو پھر اگر کسی ایک پروگرام میں کسی ایک کی ہم نے حمایت کر دی تو دوسرے میں آ کے دوسرے کا حق بیان کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح یہاں پر جیسے مرد و خواتین کی باتیں، دیکھیں یہ ایک گاڑی ہے، یہ گاڑی جو ہے ایک ٹائر پر تو چل نہیں سکتی، ان دونوں کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن ٹائر تو 4 ہوتے ہیں مفتی صاحب۔ ہاں تو 4، 2 وہ ہیں، 4 2 اس کے پاس ہیں، 2 اس کے پاس ہیں۔ اچھا کہیں ایسا تو نہیں 3 بیویاں ہو جائے اور ایک ٹائر آپ کا ہو جائے؟ نہیں 4 کرنی چاہیے اس معاشرے کے اندر، 4 کرنی چاہیے، 4 کرنی چاہیے، ہونی چاہیے۔ اچھا پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، لیکن بریک پہ جانے سے کل میں الماس سلیم صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ ہدیہ عنایت پیش کریں۔ غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، کوئی دیکھے تو صحیح ان کی دہائی دے کر،
जब करम होता है तो हालात बदल जाते हैं। आ पड़े हैं तेरे दर पर हम भी ये सुनकर। आ पड़े हैं तेरे दर पर हम भी ये सुनकर। जो तेरे कदमों में गिरते हैं संभल जाते हैं। जब करम होता है तो हालात बदल जाते हैं। रोशन पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। दौरान वक्फा हमें ज्वाइन किया है एसएम नाथ कौंसल के चेयरमैन जनाब शाहरुख मिर्ज़ा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शाहरुख, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है, आप सुनाए करामत भाई? ठीक ठाक। करम वाली का आपको हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। अच्छा, मैं शाहरुख चाहूँगा कि आपका एक माशाल्लाह से एक तवील सफ़र है मीडिया का, कुछ इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं। जो आपकी पूरी एक जर्नी है, जो आपकी एक जर्नी है, किस तरह से आप इस फील्ड के अंदर आए और अब तक का सफ़र आपका कैसा रहा? फील्ड में तो मुझे लाने वाले डॉक्टर आमिर याकूब हुसैन साहब थे, फिर इसके अलावा इमरान हबीब साहब, जिनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, मेरे सीनियर भी हैं, फिर तारिक बिन आज़ाद साहब और शम्स आज़मी साहब। तो मेरा जितना भी काम रहा है वो पहले कुछ चैनल्स के साथ रहा है, एक्सप्रेस के साथ, फिर जियो के साथ, एक बड़ा प्रोग्राम भी किया, वहाबा सुबहान अल्लाह, एक बहुत बड़ा नात कंपटीशन है, तो वो किया। तो इस तरह से जो है वो सीखता भी रहा उन सीनियर्स के साथ, तो फिर आगे जाके हम अपने ट्रांसमिशन की। ठीक। अच्छा, मुस्तकबिल करीब में आपके क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या क्या आइडियाज़ हैं, क्या क्या प्रोग्राम करना चाह रहे हैं? आइडियाज़ तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह प्रोग्राम हम इंशाल्लाह करेंगे। आइडियाज़ दे दिए तो फिर चोरी हो जाएंगे और राव करामत ना कर ले कहीं। ओ नहीं, वो तो आपको पता है, भाई हैं हमारे। ठीक। मोहब्बतें हैं, शाहरुख भाई बहुत मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ताला ये मोहब्बतें कायम रखें। और नाज़रीन ये भी बताता चलूँ कि हमारे समी शेख साहब जो हैं CEO ऑल मैच मेकर एसोसिएशन के, बहुत जल्द स्क्रीन पे एक मैच मेकर्स के हवाले से प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं और इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि वो क्या प्रोग्राम है और किस हवाले से है, उसकी डिटेल जो है समी शेख साहब खुद बताएंगे। जी समी भाई। देखिए, मेट्रो पे इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम शुरू होने वाला है, ख़वातीन जिसमें मैच मेकर्स हमारी हैं, रोज़ की बुनियाद पे करेंगे, हफ्ते की बुनियाद पे हम लोग प्रोग्राम अभी डिसाइड कर रहे हैं इस पे। इंशाल्लाह अनकरीब हम इसी मंथ स्टार्ट करेंगे। मैरिज ब्यूरो की जो फील्ड है हमारी, इसमें बहुत सी ख़वातीन जो कि मेरे पास 350 ख़वातीन रजिस्टर्ड हैं, तो बाकायदा उनको प्रमोट करेंगे, उनके मसले मसाइल जो होंगे, मैच मेकर्स के क्लाइंट्स किस तरह रिश्ते क्यों नहीं हो रहे, क्या वजूहत, तलाक़ों का इशू इतना ज़्यादा क्यों हो चुका है, हर दूसरा आदमी तलाक के लिए इतना क्यों भाग दौड़ कर रहा है। मेरे पास यकीन करें जो भी क्लाइंट आता है ना, डाइवोर्स आता है, पहले तो अनमैरिड आते थे, अब डाइवोर्स आ रहे हैं। अच्छा, जैसा कि अभी मुझे दानियाल ने मुझे बताया कि समी भाई इस बात पे भी टॉपिक निकाल रहे हैं, मैंने कहा इंशाल्लाह भी अनकरीब हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, इस पे रखेंगे, तमाम मैच मेकर्स को इन्वाइट करेंगे ताकि वो अपने ख्यालात का इजहार करें और भरपूर तरीके से क्लाइंट्स को डील कर सकें। और वो क्लाइंट जो कि फेक काम कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, कुछ मैच मेकर्स भी हैं, ताकि उनको भी एक्सपोज किया जाए इंशाल्लाह। माशाल्लाह, हमारी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह ताला आपके प्रोग्राम को कामयाब करें। और ऑल वर्ल्ड मेमन मैच मेकर के CEO जनाब कारी हाफिज़ मंसूर साहब हमारे साथ हैं। अच्छा कारी साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से रिश्ते मिलना बड़ी मुश्किल हो गई है मिलने में, इसी तरह मैं देख रहा हूँ कि तलाक का रेशो जो है वो भी बढ़ रहा है, इसकी क्या वजह है? तलाक का रेशो बढ़ने की वजह यही है कि आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना वो बर्दाश्त बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। ज़रा सी बात पे जो है ना वो बस झगड़ा हो जाता है और उसको इतना तूल दे देते हैं कि बस अपनी अना का मसला बना लेते हैं। दोनों तरफ से ये मामलात होते हैं। दूसरा इसमें एक अहम नुक्ता ये है कि आप जब दो लोग हों, किसी भी रिश्ते में मुंसलिक हों, भाई हों, बहनें हों, मियाँ बीवी हों, जब दो लोग आपस में किसी मामले में उलझते हैं ना,
تو وہ اگر آپس میں ہی مطلب ختم کر دیتے نا تو وہ چیز سیٹ ہو جاتی ہے. جب آپ کسی تیسرے کو انوالو کرتے ہو, جو ایک کہاوت ہے مشہور, 3 تگاڑا کام بگاڑا, تو اگر تیسرا عقل مندی کا کام نہیں لیتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک طرف والے کو بولتا ہے تم اوکے ہو وہ غلط ہے, وہاں پھر انا کا مسئلہ آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں اگر جن کے ابھی مسائل چل رہے ہیں, اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آج جن کے مسائل چل رہے ہیں, وہ اس چیز کو خود سمجھ کے آپس میں معاملے کو سلجھا لیں تو انشاءاللہ یہ نوبت نہیں آئے گی. کہ آپ یوں دیکھ لیں کہ اس رشتے کو توڑوانے میں جتنا شیطان خوش ہوتا ہے نا, باقی دنیا کے کسی برائی میں وہ خوش نہیں ہوتا ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ سمندر کے تخت کے بیچ میں باقاعدہ ان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے اور وہ سب کو شاباشی دے رہا ہوتا ہے, تو نے چوری کرائی, شیطان کا چیلا ہم لوگوں کو, تو نے جو ہے نا فلانا کام برا, جو یہ کام کہتا ہے میں نے آج یہ رشتہ ختم کرا دیا, وہ اس کو خوش ہوتا ہے کہ یار آج تو نے سب سے زیادہ یہ مین کام کیا. دوسرا ایک تھوڑا سا میں ایک اور چیز نوٹ کراؤں گا کہ دیکھیں یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے حلال ہونے کے باوجود بھی, ٹھیک ہے نا. اس کی لاجک یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آپشن تو رکھا ہے بہت آخر میں جا کے کہ جب معاملہ سر سے گزر جائے کہ یار اب جو ہے نا ہمارے قابو مطلب کنٹرول میں نہیں ہے, اس میں بھی اس کی اتنی زیادہ مطلب وہ ہیں اس کے جو سیپریشن بنے ہوئے کہ آپ یہاں آ ہی نہیں سکتے طلاق تک. یعنی کہ آپ نے اس طریقے سے دینی ہے کہ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے, پھر موقع دے رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو اس مسئلے کو یعنی کہ اس مسئلہ کے تحت چل رہے ہوتے ہیں نا, جو ایکچوئل میں ریئل میں طلاق کا جو پروسیس ہے, تو ان کے ہاں کبھی بھی طلاق اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے. تو یہ ایک فقہی مسئلہ ہے جس میں اگر اس پہ بھی کبھی ڈسکس کریں تو اس پہ بھی لوگوں کو بہت اچھا ہو جائے گا اس میں کہ فوراً جو رشتہ دیکھیں وہ ختم ہوتا ہے تو فوراً اس مسئلہ کی طرف آ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے اس میں. اچھا منصور صاحب, جتنے بھی میچ میکر آتے ہیں ان سے ایک سوال تو میں کامن کرتا ہوں, آپ سے بھی کرنا چاہوں گا کیونکہ میرے پاس اتنے سارے میسیجز آتے ہیں کہ بھائی جب بھی کوئی میچ میکر آئے تو ان سے پوچھیے گا کوئی اے ٹی ایم والا رشتہ ہے, تو آپ کے پاس کوئی اے ٹی ایم کارڈ والا رشتہ ہے؟ اے ٹی ایم کارڈ والا مطلب اے ٹی ایم کارڈ سے مراد وہ مفتی صاحب سمجھ گئے, مسکرا رہے ہیں کہ کوئی ایسا رشتہ جو کہ سپورٹ کرے لڑکوں کو, جو مطلب وہ بیوی نہ اس کے لیے اے ٹی ایم کارڈ کی حیثیت رکھے. سمجھ گیا. بالکل ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے بالکل. آپ کو میں بتاؤں ہمارے میمن کمیونٹی طاہر بھائی ہوتا ہے, ہماری طاہر بھائی ہیں وہ سمجھ رہے ہیں. اچھا کرامت بھائی, یہ آپ کا سوال ہے یا کسی اور کا سوال ہے؟ نہیں یہ طاہر بھائی کا ہی سوال ہے. مجھے لگ رہا ہے آپ کا سوال ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نصیب جو ہے نا وہ آدمی کے لیے بھی اچھا لکھا ہوا ہے, عورت کے لیے بھی اچھا لکھا ہوا ہے. تو اگر آپ کبھی تاریخ اٹھا کے یا ہسٹری اٹھا کے پڑھیں تو الحمدللہ دنیا کے اندر ایسی مالدار عورتیں بھی جنہوں نے اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کیا ہے. سب سے بڑی مثال ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے. بی بی خدیجہ کا اپنا تجارت تھی, کاروبار تھا, صاحب بیٹھیں, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس میں شریک کرتی تھی اور پھر ان کی ایمانداری دیکھتے ہوئے. تو آدمی کو بھی ایماندار ہونا پڑے گا اس چیز کے لیے. بالکل. اچھا مفتی صاحب, 1 منٹ رہ گیا ہمارے پروگرام کے اختتام ہونے میں, کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو؟ ایک پہلا پیغام تو یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں میرا ایک بہت ہی اچھا دوست ہے, بڑا نام ہے اس کا, وہ ایک مسئلے کے لیے پریشان تھا. کہا کہ نکاح ہو گیا ہے, گھر والے کہہ رہے ہیں کہ جی رخصتی ابھی نہیں 2 سال کے بعد کریں گے. کہہ رہے میری مجبوری ہے, اور شریعت کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ نکاح کو عام کرو, آسان کرو, شادیاں آسان کرو. تو لہٰذا جب نکاح ہو گیا ہے تو رخصتی کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ والدین کو نہیں ڈالنی چاہیے. اور حکم تو یہ ہے کہ جب اولاد بالغ ہو جاتی ہے تو فوراً ان کا نکاح کر کے رخصتی کر دے تاکہ گناہوں سے وہ بچ سکیں. تو لہٰذا میرا اپنے دوست کے لیے جواب یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ناراض بھی ہوتا ہے تو مسئلہ نہیں, آپ رخصتی کر کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور دوسری بات یہ, چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ابھی کل ہی میرے پاس ایک مسئلہ آیا ہے کہ ایک ہماری بہن, اس کو جو ہے اس کے شوہر نے طلاق دے دی رخصتی سے پہلے. اچھا رخصتی سے پہلے جب طلاق دے دی تو آپ وہ معاملے کو دبا کے دوبارہ اسی کے پاس جانا چاہ رہی ہے. میں نے بولا وجہ, کہنے لگی کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا جی اس کو تو پہلے شوہر نے طلاق دے دیا, رخصتی نہیں ہوئی, تو میں کیا منہ دکھاؤں گی. میں نے کہا کہ معاشرے کے منہ دکھانے سے ڈر رہی ہو, خالق کائنات کو کیا منہ دکھاؤ گی. ہمارے معاشرے کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی بہن بیٹی کو طلاق ہو جائے تو نہیں طلاق نہیں ہونے دے, بس ظلم اس پر ہوتے رہیں. تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. اگر سامنے والا ظالم ہے, بدبخت ہے, ظلم کر رہا ہے, تو شریعت نے اجازت دی کہ آپ خلا لے سکتی ہیں. آپ نے ظالم کے پاس رہ کر زندگی نہیں گزارنی. کوئی اگر آپ کی حق تلفیاں کر رہا ہے تو کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ اگر یہ خدا نہ خاصا معاملہ ہو بھی جائے تو پریشان نہ ہوا کریں اور ان کو بوجھ بھی نہ سمجھا کریں. ان پر جتنا آپ خرچ کرو گے, میرے آقا کی حدیث پاک ہے فرمایا کہ وہ تمہارا صدقے کے زمرے میں آئے گا. بالکل بالکل. آپ تمام معزز مہمانان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ. امید کرتا ہوں کہ ناظرین آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ ہمارے اس پروگرام کو ہمارے یوٹیوب چینل میٹرو ون نیوز پر اور فیس بک پیج روشن پاکستان پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اپنی پسند ناپسند اپنی آرا سے آگاہ کر سکتے ہیں. اگلے اتوار تک کے لیے مجھے راؤ کرامت ثناگر کو اجازت دیجیے. جانے سے قبل قاری صاحب کی آواز میں خوبصورت کلام شامل کریں گے. جی قاری صاحب.
الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته الله 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 الله